وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری بہنوں، آج لیلۃ القدر کی مبارک رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 27 رمضان المبارک ہی لیلۃ القدر کی مبارک رات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رمضان کو ہے۔ تو آج ایک بڑی ہی مبارک رات ہم میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کون سی مبارک رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو یہ رات اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو، اس شب قدر کی رات کو قرآن مجید جو ہے نازل فرمایا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آج کی رات اتنی مبارک رات ہے کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور استحاب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہا، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا اللہ رب العزت کا ہم پہ بڑا ہی احسان ہے، اللہ رب العزت کا ہم پہ بڑا ہی کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی مبارک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی ہے۔ تو آج کی رات ہم نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ آج کی رات ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہونا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی طرح طرح کی نعمتوں سے رب کائنات نے ہم کو نوازا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آج کی رات ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی پر فکر کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ کیا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ اس نے تو کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ جو سچائی کا راستہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم سے ہو کر چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں پر غور اور فکر کرنی ہے کہ کیا ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں انبیاء کرام کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ہمیں ان کی بھی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آج اللہ کے ایک بڑے ہی نیک بندے،
اللہ کے ایک بڑے ہی نیک ولی کا ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے اس نیک ولی کی زندگی سے موتی چن کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج لیلۃ القدر کی مقدس رات ہے، تو آج اس رات میں اللہ کے ایک نیک ولی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ اللہ کے نیک ولی تھے، اور آپ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ 33 سال حضرت حاتم جو تھے حضرت شیخ بلکی کی خدمت میں رہے، اور جب آپ جانے لگے تو حضرت شیخ بلکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے حاتم تم جا تو رہے ہو، 33 برس تم نے میرے ساتھ گزارے ہیں، تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ان 33 برسوں میں تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے 8 چیزوں کو سیکھا ہے۔ یہ اللہ کے ایک نیک بزرگ ہیں، اللہ کے ایک نیک ولی ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان 33 سال میں 8 چیزوں کو سیکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 8 چیزیں کون سی ہیں، وہ 8 موتی کون سے ہیں جن کو سیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج لیلۃ القدر کی مقدس رات ہے، تو اس رات میں ہم ان 8 باتوں کو، ان 8 موتیوں کو سنتے ہیں، اور پھر باری تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں، پہلی بات جو میں نے آپ کی تربیت میں پہلی بات جو میں نے دیکھی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے کہ ہر شخص دنیا میں کسی نہ کسی شے کو محبوب رکھتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ کسی نہ کسی شے کو محبوب رکھتے ہیں۔ کئیوں کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، کئیوں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، کہیں دولت سے پیار کرتے ہیں، کہیں شہرت سے پیار کرتے ہیں، کہیں اپنی نوکری سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی شخص ہیں وہ کسی نہ کسی شے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کسی نہ کسی شے سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ چیز جس سے وہ پیار کرتا ہے، وہ چیز جو اسے بڑی محبوب ہوتی ہے، وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ ارے ماں باپ، انسان اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اولاد ماں باپ سے پہلے دنیا میں چلی جائے تو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ قبر میں نہیں اترا کرتے ہیں۔ دولت قبر میں نہیں جایا کرتی ہے، شہرت قبر میں نہیں جایا کرتی ہے، انسان کا رتبہ، انسان کی شان انسان کی قبر میں نہیں جایا کرتی ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کہ ہر ایک شخص کو کسی نہ کسی شے سے محبت ہوا کرتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ شے اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ تو میں نے اس چیز کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے، اور وہ میرے نیک اعمال ہیں۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں، میں نے نیک اعمال سے، نیکیوں سے محبت کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ یہ نیک اعمال قبر میں بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں، نیکیوں سے، نیک اعمال سے، اچھے کاموں سے میں نے محبت کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو حضرت حاتم بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری چیز جو حضرت حاتم بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کا غلام ہے۔ ہر شخص وہی کرتا ہے جو اس کا نفس اسے کہتا ہے۔ نفس کئی دفعہ انسان کو گناہ کی طرف بھی راغب کرتا ہے، تو انسان گناہ کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو قابو کرنے کی عادت ڈالی ہے کہ وہ صرف اللہ کی اطاعت کرے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ دنیا کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں، وہ رب کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو حضرت حاتم بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو قابو کرنے کی عادت جو ہے وہ ڈال لی ہے۔ تیسرا مسئلہ جو حضرت حاتم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔
میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بخل کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ میں نے رہنمائی چاہی تو مجھے اللہ کی طرف سے، اللہ کے قرآن کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق۔ تو پتہ یہ چلتا ہے حسد کرنے والا کسی دوسرے انسان کی نعمت سے حسد کرتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کسی دوسرے انسان سے اس لیے حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہے، کئی دفعہ کسی دوسرے انسان سے اس لیے حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ دولت ہے، اچھی اولاد ہے۔ جتنی بھی اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کا دیکھ دیکھ کر اپنے بہن یا بھائی سے حسد کرتا ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا ہے کہ تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، وہ جسے چاہے دولت دے دے، وہ جسے چاہے اچھی کار دے دے، وہ جسے چاہے اچھا گھر دے دے، جب تقسیم کرنے والا رب ہے تو میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ حسد کرنا رب کی ذات پر اعتراض کرنا ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں میں نے حسد کو اپنے اندر سے دور کر دیا ہے، کیونکہ حسد کرنا رب کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ حسد کرنا، میں رب پر اعتراض کر رہا ہوں۔ رب جسے چاہتا ہے دولت دے دیتا ہے، رب جسے چاہتا ہے شہرت دے دیتا ہے، رب جسے چاہتا ہے، جسے نوازنا چاہتا ہے وہ رب دے سکتا ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی پیاری باتیں ہیں جو اللہ کے یہ نیک ولی کر رہے ہیں، کتنی پیاری باتیں ہیں جو اللہ کے یہ نیک ولی کر رہے ہیں۔ 23 سال جو ہیں آپ اپنے استاد کی خدمت کرتے ہیں اور سیکھ کیا رہے ہیں، اتنی پیاری باتیں سیکھ رہے ہیں کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ حسد کرنا رب کائنات پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے ہنر پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی صحت پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن میں نے قرآن کھولا تو اللہ کا کلام کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے دنیا کی ہر شے کو چھوڑ کر اپنے رب پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں جو حضرت حاتم اپنے استاد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا سیکھا ہے کہ مجھے اپنے مال پہ بھروسہ نہیں ہے۔ مال تو آج میرے پاس ہے، کل ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، جتنی بھی نعمتیں ہیں آج ہیں کل ختم ہو جائیں، لیکن رب کی ذات ایسی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی ذات فانی نہیں ہے۔ تو میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ سیکھ لیا ہے۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ہے کہ 5ویں چیز جو میں نے آپ سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حسب و نسب پر بڑے ناز کرتے ہیں، بڑا ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو بڑے ہی اونچے خاندان والا ہوں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے حسب اور نسب پر بڑے ناز کرتے ہیں، لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر ذاتوں کو اپنے اندر اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے بہتر ذات نعوذ باللہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نسب اور حسب مال میں بڑے ہی ان کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑا اچھا خاندان ہے۔ لیکن حضرت حاتم فرماتے ہیں میں نے قرآن کھولا تو رب کا کلام کہتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار تقوی والا ہے۔ تو میں نے دنیا کی تمام باتوں کو چھوڑ کر
تقوے کو اختیار کر لیا، کیونکہ تاکہ میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہو جاؤں۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم رب کے نزدیک سب سے بہتر ہو جائیں تو دولت سے انسان بہتر نہیں ہوا کرتا، خاندان سے انسان بہتر نہیں ہوا کرتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں، اور یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بہترین تقوی والا ہے۔ تقوی، سب سے بہترین تقوی کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ رب العزت کی ذات بندے سے خوش ہوتی ہے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر تقوی کو اپنا لیا ہے۔ اور پھر چھٹی بات جو حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص روٹی کے پیچھے اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو ناجائز ہوتے ہیں، ایسے کام کرتا ہے جو حرام ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کی خاطر حرام کام کرتا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے پاس لے رکھا ہے۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، تو میں نے رزق کے پیچھے ذلیل ہونا چھوڑ دیا، غلط کام کرنے میں نے چھوڑ دیے۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری بات حضرت حاتم فرما رہے ہیں۔ آج بھی ہم کہ دولت کے لیے غلط کام کرتے ہیں، حلال کو حلال نہیں جانتے ہیں، حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حاتم کتنی بہترین طریقے سے اصلاح فرما رہے ہیں کہ جو دولت، جو نفس کے پیچھے روٹی کے ٹکڑوں کی خاطر اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ رزق کا جو ذمہ ہے رب کائنات نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ رزق کا ذمہ باری تعالیٰ نے اپنے دست قدرت پہ رکھا ہے، تو میں نے رزق کے پیچھے خوار ہونا جو ہے وہ ترک کر دیا اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کیا۔ ساتواں مسئلہ، ساتویں بات جو حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو بڑی سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، وہ بڑی سنبھال کے اپنی قیمتی چیزوں کو رکھتا ہے، چاہے وہ سونے کے زیورات ہوں، چاہے وہ ڈائمنڈز رنگ ہوں، ان سب قیمتی چیزوں کو وہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ مگر حضرت حاتم فرماتے ہیں میرے سامنے رب کا قول آ گیا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان، جتنی دنیا ہے تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں تو میں نے قیمتی سامان سنبھال کے رکھنا ترک کر دیا اور میں نے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیا۔ آٹھویں چیز جو حضرت حاتم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ زمین پر فساد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے ہیں، لیکن میں نے اللہ سے پوچھا اے باری تعالیٰ تو بتا تو صحیح میرا دشمن کون ہے؟ تو قرآن بول اٹھا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہیں اس طرف بلاتا ہے جو گمراہی کا راستہ ہے۔ تو میں نے اس وقت سے شیطان کو اپنا دشمن مان لیا اور میں نے اپنی زندگی کو بہتر کر دیا۔ یہ 8 بڑے پیارے موتی ہیں جو حضرت حاتم جو ہیں بیان کر رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے بیان کر رہے ہیں کہ 23 سال میں نے آپ کی رفاقت میں گزارے ہیں، اگر یہ ہم موتی اپنی زندگی میں چن لیں تو ہماری زندگی
بہتر ہو سکتی ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاتم اللہ تجھ پر فضل کرے، میں نے تمام کتابوں کو پڑھا ہے، میں نے آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے، میں نے تورات کو پڑھا ہے، میں نے انجیل کو پڑھا ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، خدا کی قسم یہ جو 8 باتیں تم نے بیان کی ہیں، یہ ان تمام کتابوں میں سب سے اہم باتیں یہی پائی جاتی ہیں۔ تو ان 8 باتوں کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے، آج کی اس مقدس رات ان 8 باتوں پر غور کیجئے، فکر کیجئے اور اپنی زندگی کو بہتر کیجئے۔ ہم اللہ کے پیارے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 8 بڑی پیاری نصیحتیں ہیں جو حضرت حاتم ہم سے کر رہے ہیں، لیکن حضرت حاتم کی اپنی زندگی کتنی پیاری تھی۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ایک بہت بڑے تاجر نے اپنی دعوت پہ بلایا، فرمایا حضرت بڑے بڑے نیک لوگ میری دعوت میں آ رہے ہیں، آپ بھی میری دعوت میں تشریف لے آئیے۔ حضرت حاتم اللہ کے نیک ولی انکار کرتے ہیں، ارے میں تو ایک عام سا سادہ سا بندہ ہوں، میں تمہاری دعوت میں آ کر کیا کروں گا؟ مگر وہ تاجر اصرار کرتا ہے اور حضرت حاتم کو کہتا ہے حضرت میری دعوت میں ضرور تشریف لے کر آئیں۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں میں 3 میری شرطیں ہیں، اگر وہ میری شرطیں مان لو تو میں تمہاری دعوت میں آنے کو تیار ہوں۔ تاجر امیر شخص پوچھتا ہے ہاں بتائیے حضرت کیا شرطیں ہیں؟ فرمایا کہ جب سب سے پہلے جہاں میرا دل کرے گا میں بیٹھوں گا، پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا دل کرے گا وہاں میں بیٹھوں گا۔ دوسری شرط ہے جو میرا دل کرے گا وہی میں کھانا کھاؤں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میرا دل کرے گا وہی میں کہوں گا۔ وہ تاجر مان جاتا ہے۔ اب حضرت حاتم اس تاجر کے گھر میں آتے ہیں تو گھر کے باہر دروازے کے باہر بہت زیادہ چپل پڑی ہیں، جوتیاں پڑی ہیں۔ حضرت حاتم ان جوتیوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ تاجر آ کے کہتا ہے حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا گھر اتنا بڑا ہے، اندر تشریف لے کر آئیے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جہاں میں بیٹھوں گا مجھے منع نہیں کرو گے۔ اللہ کے نیک بندے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر حضرت حاتم اپنے ساتھ روٹی کے ٹکڑے کچھ لے کر آتے ہیں، اور وہ تناول کرنا، خشک ٹکڑے ہیں وہ تناول کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاجر آتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، میں نے تو آج طرح طرح کے کھانے بنائے ہیں، آئیے میرے ساتھ طرح طرح کے کھانے کو تناول فرمائیے۔ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو میرا دل کرے گا وہی میں کھاؤں گا۔ اب حضرت حاتم جو ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے جب کھا جاتے ہیں تو پھر اس تاجر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو کہ اپنے گھر یہاں ایک آگ جلاؤ، آگ کے اوپر تم ایک توا رکھو۔ تو وہ آگ جلاتا ہے، آگ کے اوپر توا رکھتا ہے۔ اب وہ آگ جو ہے شعلوں کے ساتھ ابل رہی ہے، تو حضرت حاتم جو ہے اس توے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان روٹی کے ٹکڑے جو ہیں یہ نصیب کیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت حاتم جو ہیں ایک بڑے ہی گرم توے پر کھڑے ہوئے ہیں اور حیران ہیں۔ اب حضرت حاتم نیچے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں سب آئیں، ایک ایک کر کے آئیں، توے پر کھڑے ہو جائیں اور بیان کریں انہوں نے آج کیا کیا کھایا ہے، اپنے آج کے ایک کھانے کا حساب دیں۔ اب وہ لوگ حیران اور پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں، آپ کو تو آگ نے کچھ تکلیف نہیں دی، ہم ایک گرم توے پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت حاتم فرماتے ہیں ایک دن کا حساب دینا تم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، تو کل قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ اور وہاں وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک دعوت فکر ہے، اور ہمارے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ پوری زندگی کا حساب ہم باری تعالیٰ کے سامنے کیسے دیں گے۔ اس لیے یہ شب قدر ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ اے بندے
اتنی میں نے تجھے مقدس رات دی ہے، اس مقدس رات میں تو میرا قرب پا سکتا ہے، میرے قریب آ سکتا ہے۔ اپنی زندگی پر غور تو کر، اپنی زندگی پر فکر تو کر، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ایسی معافی مانگے کہ باری تعالیٰ سے بار بار دعائیں کریں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں پھر اس گناہ میں کبھی مبتلا نہ کرنا۔ پورے عہد کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ آج کی رات بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ آج کی رات میں نے بتایا نا 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ جو تم میں آیا ہے، رمضان کریم کے مہینے کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مہینہ جو تم میں آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدقسمت لوگ ہی محروم رہ سکتے ہیں، تو آج کی رات محروم نہ رہیں۔ آج کی رات رب کی عبادت کریں، رب کا پاک کلام بھی پڑھیں، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی اکثر تلاوت کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ وہ باری تعالیٰ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جو دعا ہے اس کا آج کثرت کے ساتھ اس دعا کا ورد کریں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر عربی میں مشکل ہے تو اردو میں اس کا ورد کریں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بابرکت رات کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں۔ میری کئی بہنیں ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ تعالی ان تمام بہنوں کے لیے آج کی اس بابرکت